اسلام کے نام سے فساد پھیلائے گا. کوئی بھی قوم روک نہیں پائے گی. یہاں تک ملحمۃ الکبریٰ یہ بات ہے اس زمانے کی جب 3 لشکر ایک ہی طرف جائے گا. ان میں سے سب سے پہلا لشکر ہے سفیانی لشکر، جو ایک عرب حکمران ہوگا جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. وہ سیریا کے علاقے سے ابھرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کے نام سے فساد پھیلائے گا. وہ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے شام، عراق، فلسطین، حجاز تک اپنے لشکر کو بھیجے گا، جو ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل کر دے گا. جب سفیانی کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے تو وہ ایک بہت بڑی فوج یعنی 70,000 کی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ مقام بیضا میں پہنچے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور اس کا پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا. اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک شخص مکہ مکرمہ میں نمودار ہوں گے جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہوں گے. لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیں گے لیکن امام مہدی انکار فرما دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اور امام مہدی کے ہاتھ میں 313 اہل ایمان بیعت کریں گے. اب باقی رہ گئے ہیں 2 لشکر. ان میں سے دوسرا لشکر ہے یمانی لشکر. وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا. یہی وہ لشکر ہے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی شخص یمانی فوج کے خلاف جائے گا وہ گمراہ قرار دیا جائے گا. یمانی مکہ اور عراق کی طرف بڑھے گا تاکہ امام مہدی کی مدد کرے. اب رہ گیا آخری لشکر یعنی خراسانی لشکر، جو کہ سیاہ پرچموں والا ہوگا اور جن کی قیادت شعیب بن صالح کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خراسانی لشکر کو کوئی بھی قوم روک نہیں پائے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے اور خلافت امام مہدی کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ یمانی لشکر اور خراسانی لشکر یہ دونوں لشکر سفیانی لشکر سے عراق میں لڑیں گے. اس کے بعد جو ہے سفیانی لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. جب یمانی لشکر اور خراسانی لشکر امام مہدی کے ماتحت ہو جائیں گے تو امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی اور امام مہدی بہت ہی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. اسی وقت مغربی طاقتیں یعنی روم کی طاقتیں مسلمانوں سے خوف زدہ ہو جائیں گی. وہ اپنی فوجیں شام کے میدانوں میں اتاریں گے. اسی وقت قائم ہوگی دنیا کی سب سے بڑی جنگ، یعنی ملحمۃ الکبریٰ. تلواروں، ٹنکوں اور گولیوں کے بیچ میں ایمان والوں کی فریاد شروع ہوگی اور ایمان کی یہی للکار کفر کے قلعے کو ہلا دے گی. مسلمان تو یہ جنگ جیت جائیں گے مگر یہ فتح کسی بڑے طوفان کی دروازہ کھول دے گی. جب دنیا سمجھے گی کہ امن آ گیا ہے تب ایک اور فتنہ ابھرے گا. فتنوں کا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال کا فتنہ، جو کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ان شارٹ آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی ان سے ملاقات کریں گے اور دونوں لشکر ایک ہو جائے گی. پھر ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں دجال
मारा जाएगा। लेकिन हाँ, आखिरी बात बताता चलूँ, हदीस पाक में आता है कि इमाम मेहदी की हुकूमत 7 से 9 साल तक होगी। आखिरी बात, इमाम मेहदी का ताल्लुक अहले बैत से होगा और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और इमाम महदी का विसाल मदीनतुल मुनव्वरा में होगा और उनकी नमाज जनाजा ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, यूं वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे।